السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے عمومی امراض میں کہ ہم کیا چیز کھائیں۔ مثلا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، مثلا بخار ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، یا کوئی اور ایسی ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، یا کسی بھی امراض کے اندر جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو اس دوران سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس مریض کو کون سی غذا کھلائی جائے جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہو اور سوٹیبل ہو، جس سے مرض بھی جلدی دور ہو اور صحت کی طرف جسم جو ہے وہ جلدی گامزن ہو جائے اور جسم کی قوت مدافعہ جو ہے وہ بھی بحال رہے۔ تو آج اس موضوع کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسے کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ عمومی امراض کے اندر ہم کون سی غذا کا استعمال کریں۔ یعنی لوگ بعض دفعہ مریض پوچھتے ہیں کہ جی ہم کون سی غذا کھائیں، کون سی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگی تاکہ یہ ہماری اس مرض کو دور کرنے میں بھی معاون ہو اور ہمیں صحت بھی جلدی مل جائے اور مرض بھی جلدی دور ہو جائے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ لوگ مختلف قسم کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دلیا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی ساگودانہ کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کھچڑی بنا کر کھا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی جو ہے یہ روٹی جو ہے یہ شوربے میں بھگو کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف نوعیت کی چیزیں جو ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی عزیز ہے جو کہ کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، تو آپ اس کو جو کا دلیا جو ہے وہ آپ اس کو بنا کر کھلائیں۔ انشاءاللہ جو کے دلیے سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو لینے، جو کو پہلے بھوننا ہے، آپ نے توے کے اوپر بھوننے، کڑھائی کے اندر بھوننے، یعنی گھر میں یہ خود بنانا ہے آپ نے۔ تو مارکیٹ سے جو مل جاتے ہیں، تو جو کو آپ نے پہلے توے کے اوپر بھون لینا ہے، بھوننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو کوٹ لینا ہے۔ یعنی یہ موٹا موٹا کوٹنا، باریک آٹا نہیں بنانا۔ اس کے بعد فرض کریں اگر آپ نے 2 مریضوں کے لیے، 3 مریضوں کے لیے بنانا ہے گھر میں، یا 1 مریض کے لیے بنانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کم از کم 1 ٹانگ کی مقدار میں یہ جو کا دلیا یہ آپ نے لینا ہے، اور اس کے اندر آدھ پاؤ آپ نے پانی ڈالنا ہے اور آدھ پاؤ دودھ ڈالنا ہے۔ یعنی یہ تقریباً 1 پاؤ کی مقدار بن جائے گی۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں جب دیکھیں کہ اس کے 2-4 ابال آ گئے ہیں، ابلنے لگ گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے یہ جو کشمش ہوتی ہے، یہ کشمش کے چند دانے آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں۔ یعنی یہ میں بھرپور غذا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے مریض کو یہ اگر آپ غذا کھلائیں گے تو انشاءاللہ جلدی وہ روبہ صحت ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ چند دانے کشمش کے بھی اندر ڈال دینے ہیں، اچھی طرح ابال کے جب دیکھیں کہ وہ گل گیا ہے تو حسب ذائقہ آپ نے میٹھا ڈال لینا، شکر ڈال لیں، گڑ ڈال لیں یا شہد ڈال لیں۔ اس کے بعد اس اپنے مریض کو یہ نیم گرم آپ کھلائیں۔ صبح دوپہر شام بھی کھلایا جا سکتا ہے، صبح شام بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ تو اس کو ریگولر جب آپ کھلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مریض جلدی روبہ صحت ہو جائے گا، انشاءاللہ جلدی اس کو شفا بھی ملے گی، اور یہ معدے جگر کی اصلاح بھی کرے گا، آنتوں کی بھی اصلاح کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کا جلدی مرض دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔